اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا ومقتدانا أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لن قتلت الحسين وأولاده وأصحابه أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآلہ اس سلسلے کی یہ ہماری آخری مجلس ہے اور آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی سماعت بہت بلند ہے اور اسے اللہ تعالیٰ بلند رکھے بڑی محبتیں ہیں اور ہماری بستی ہے ہمارا علاقہ ہے آپ کے حق ہمارے اوپر بہت ہے اور امید ہے کہ ہم نے کوشش کیا ہے کہ آپ کا جو حق ہم پر ہے ہم اسے ادا کریں اور آپ بھی ہمیشہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرا بچپنا میری نوجوانی آپ کے نوحے سنتے ہوئے اور آپ کی بستی کی وہ خوشبو نوحوں کی اب تک ہمارے مشام میں ہے تو انشاءاللہ جو ہم سے بنا ہم نے آپ کی خدمت کیا اگر کچھ کوتاہی رہ گئی ہو تو اسے نظر انداز کیجیے گا اور زندگی رہی اور پھر اہل بیت علیہ السلام نے ڈیوٹی لگایا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس تمام تر مجالس کی قبولیت کے لیے کہ مولا راضی رہیں ہمارے ذکر سے ہمارے اس مجلس سے ہمارے اس بیان سے اور ہمارے اس خلوص سے انشاءاللہ اپنی تمام تر عبادتوں کے عزا کے قبولیت کے لیے مولا کی رضا کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں محمد وآلہ کل دن کی مجلس میں جہاں میں نے چھوڑا تھا وہیں تک میں آپ کو لے آؤں گا لیکن جو میں نے 3 دن سے آیت پڑھی ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس سے تھوڑی سی میں گفتگو کر لوں اور پھر اپنی منزل پہ آ جاؤں گا دیکھیں قرآن مجید ایک بڑا معجزہ ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن معجزہ ہے معجزے کی تعریف کیا ہے معجزہ کہتے ہیں جہاں فطرت ٹوٹ جائے جہاں نیچر ٹوٹ جائے جہاں فطرت کے مطابق نہیں فطرت کے خلاف بات ہو سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبنا فطرت ہے مغرب سے نکال لینا معجزہ ہے
جانور کی گفتگو نہ سمجھنا فطرت ہے، جانور سے کہلوا لینا معجزہ ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، دروازے سے گھر میں جانا فطرت ہے، دیوار کا در بنا دینا معجزہ ہے۔ جہاں فطرت ٹوٹتی ہو، جہاں نیچر ٹوٹتا ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ عجز، جہاں انسان کے فکر، جہاں انسان کی سمجھ، جہاں انسان کی طاقت مجبور ہو جائے، محتاج ہو جائے، جو محتاج کرے وہ معجزہ ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن معجزہ کیوں ہے؟ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فطری دلیل لے لیں۔ معجزہ جہاں فطرت ٹوٹ جائے، اسے جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ کسی کتاب کے پڑھنے کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی چیز کو بار بار پڑھے تو اوب جاتا ہے۔ میں کہہ گیا بات، دیکھیے تشریح کرنا آپ کی سماعت کی توہین ہے، معذرت کے ساتھ جملوں کو سمجھ جائیں گے تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ کسی چیز کو بار بار تکرار کرنا، بار بار پڑھ کے اوب جانا، یہ فطرت ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم تھوڑے آج سے 10 سال 15 سال پہلے جائیں، جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا، جب اخبار آتا تھا، جب ٹی وی وغیرہ بہت کم تھا، تو اگر کوئی امپورٹنٹ نیوز ہوتی تھی تو لوگ 2-3 روپے کا پیپر خرید کے لاتے تھے۔ کسی کو دیتے نہیں تھے، نہیں پہلے میں پڑھوں گا، کسی کو پیپر دیتا نہیں تھا خریدنے والا، بڑی مشکل سے ملتا تھا، لاتا تھا۔ صبح 6 بجے پیپر لاتا ہے، پڑھتا ہے، 9 بجے حشر کیا ہوتا تھا، اسی پر رکھ کے ناشتہ کر رہے ہوتے تھے۔ کیوں؟ توجہ فرمائیں، جو پیپر لائے اس کو 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، بار بار پڑھنے کے بعد طبیعت اوب گئی، پیپر کو اٹھا کے پھینک دیا۔ میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے، جہاں بار بار پڑھنے سے طبیعت اوب جائے اسے فطرت کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کسی مسلمان سے نہ سنا جو 15 سال میں بالغ ہونے کے بعد اگر 60 سال زندگی بسر کرتا ہے، کم سے کم اس نے 45 بار رمضان میں قرآن تو ختم کیا ہوگا نا۔ ایک بار بھی نہیں کہتا ہے کہ طبیعت اوب گئی ہے، اب قرآن میں جی نہیں لگتا ہے، اب دوسری کتاب آنی چاہیے۔ جہاں فطرت ٹوٹ جائے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوسرے معجزہ اسے کہتے ہیں جس پہ زمانہ اثر نہ کرتا ہو۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، جس پہ زمانہ اثر کرے اسے فطرت کہتے ہیں، جس پر زمانہ اثر نہ کرے اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ جس پر زمانہ اثر نہ کرے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ دیکھیں زمانے کے بدلنے سے زبان بدلتی ہے۔ آئے میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے، میر تقی میر کے زمانے کی اردو اگر آج بولی جائے تو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، غالب کے زمانے کی اردو آج بولی جائے تو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ زمانے کے بدلنے سے زبان بدل جاتی ہے۔ کیا کہنا اس قرآن کا، جو زبان 1400 سال پہلے، جو زبان 1400 سال پہلے مکے میں بولی گئی وہ اپنی آن بان شان کے ساتھ باقی ہے، نہ اس کی چاشنی ختم ہوئی ہے، نہ اس کا مزاج ختم ہوا ہے، نہ اس کا مزہ ختم ہوا ہے، نہ اس کی روحانیت کم ہوئی ہے، نہ اس کا پاور کم ہوا ہے، نہ اس کی گہرائی کم ہوئی ہے۔ تو مبارک پور کے مومنین جملہ لے جائیے، مجھے کہنا چاہیے کہ 1400 سال عمر کرنے کے باوجود قرآن جوان ہے۔ اللہ اکبر، 1400 سال عمر کرنے کے باوجود یہ قرآن جوان ہے، ویسے ہی آن بان شان کے ساتھ زندہ بھی ہے، جوان بھی ہے۔ بس جب قرآن صامت 1400 سال عمر کرنے کے باوجود جوان رہ سکتا ہے تو جو قرآن ناطق ہے وہ 1100 سال عمر کرنے کے بعد جوان کیوں نہ رہے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
قرآن معجزہ ہے، جہاں فطرت ٹوٹ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور پھر کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ اب اس پر ہمیں بحث نہیں کرنا، کسی موقع پر آئیں گے تو بڑی سنہری بحث ہے، میں اس سے جڑنا چاہتا ہوں، بڑا لمبا میٹر ہے، میں چاہتا ہوں جہاں تک سنا جاؤں سن لیجئے، چونکہ 10-20 مجلس بھی پڑھیں گے تو شاید آپ کی تشنگی اس میٹر پہ دور نہیں ہوگی، لیکن چونکہ میں نے 3 دن آیت پڑھی ہے، اس کا حق ہوتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں کچھ دیکھیں، نزاکت دیکھیں، اشارہ دیکھیں۔ اِنَّهُ، میں صرف ترجمہ کروں گا اور امید ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے۔ اِنَّهُ، بے شک یہ قرآن کریم ہے، یعنی کرم کرتا ہے۔ کرم نہیں کرے تو کریم نہیں ہے، تو کتاب کیسے کرم کرے گی؟ کتاب تو جامد ہے، اس کا مطلب کوئی اس کی طرف سے کرم کرتا ہے۔ ہائے ہائے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون۔ یہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب میں ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ اگر کتاب چھپی ہوئی تو قرآن کہاں ظاہر ہے؟ بھائی آپ سمجھے نہیں، یہ چیز ایک چھپی ہوئی صندوق میں ہے، جب صندوق ہی چھپی ہوئی ہے، جو صندوق میں چیز ہے وہ کہاں ظاہر ہے؟ بھائی یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہ قرآن ظاہر ہے اور ایک صندوق میں ہے، ایک کتاب میں ہے، چھپی ہوئی کتاب میں قرآن ہے۔ تو جب کتاب چھپی ہوئی ہے تو قرآن کہاں ظاہر ہے؟ توجہ فرمائیں، یہاں پہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہاں پہ ایسے میں نے کہا، شاید آپ کے سامنے بات کی کہ نہیں کہ قرآن مجید میں 80 مقام پر لفظ قرآن آیا ہے، 80 مقام پر، شاید اگر میں غلطی کروں تو مولانا اصلاح کر دیں گے، 80 مقام پر لفظ قرآن آیا ہے۔ 40 سے زیادہ لفظ قرآن سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ اب توجہ فرمائیں، یہاں پر بھی قرآن سے مراد یہ جامد قرآن ہے نا، کرم وہ کرے گا جو کرم کرنے والا ہے، جو کرم، یہاں پر بھی بڑے علماء نے کہا اس سے مراد یہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن ہے۔ انہو کی ضمیر ہے، وہ قرآن ہے جو کرم کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، یعنی ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ اسی لیے جب خیبر کے موقع پر رسول اللہ کے سامنے مسلمان آ کے کہتے ہیں کہ 2 انگلیوں پہ در اکھاڑ لیا، تو رسول نے کہا پاؤں دیکھو کہاں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کرم کے دیکھیں بھائی، ظاہر سی بات ہے، وہ لوگ کہتے ہیں تفسیر بھی رائے ہے، علی کے فضائل تفسیر بھی رائے نہیں ہے۔ اگر قرآن کی آیت سے علی کے فضائل ہو رہے ہیں تو تفسیر بھی رائے نہیں ہے، قرآن آیا ہی علی کے فضائل پڑھنے ہیں۔ تفسیر بھی رائے آپ کی آئیڈیولوجی ہوگی، توجہ فرما رہے ہیں، خود امام نے کہا ہے کہ اگر قرآن کی آیت ہم تک پلٹ جائے تو تفسیر بھی رائے نہیں ہے۔ رائے تو جب ہے کہ جب ہماری رائے ہو، فضائل ہماری رائے تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی رائے ہے۔ لا یمسہ، اب دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے، لا یمسہ چیلنج کر رہا ہے، اس قرآن کریم کو کوئی چھو نہیں سکتا، مس نہیں کر سکتا۔ مس کا تعلق احساس سے ہے، یہ نہیں کہا کہ دیکھ نہیں سکتا، یہ نہیں کہا کہ نہیں مس نہیں کر سکتا۔ مس کرنے کے لیے پہنچنا ضروری ہے، جب تک آپ قریب نہیں ہوں گے مس نہیں کر سکتے ہیں، مگر وہ جن کی طہارت کا اعلان ہو، جن کی طہارت کا اعلان ہو۔ رسول نے واضح طور سے کہا علی تیری محبت ان کے دل میں نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان کی محبت تمہارے دل میں، محبت ان کے دلوں میں نہیں آئے گی جن کی طہارت مشکوک ہے۔
کیوں کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ یہ کسی مولانا کا جملہ نہیں ہے. کیوں کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہ جب علی کے فضائل سے تمہارے چہرے پہ رونق آئے تو ماں کو دعا دو، ماں کو دعا دو. دیکھیں نا، لا یمسہ، اس قرآن تک پہنچ نہیں سکتا ہے کوئی مگر وہ لوگ جن کی طہارت کا اعلان ہوا ہو. اب کسی کی طہارت کا اعلان ہو یا نہ ہو، لیکن علی والوں کی طہارت کا اعلان ہو گیا ہے. اس سے کہ ہم فضائل سنتے ہیں تو چہرہ اترتا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ علی بن ابی طالب ہے، علی بن ابی طالب ہے. کمیل نے ایک سوال کیا. سوال کیا کہ مولا آپ کی بڑی مخالفت ہے، 70,000 ممبر. ایک بار ذرا سوچیں نا، پاپولیشن کے اعتبار سے سوچیں کتنی کم پاپولیشن تھی دنیا میں. آج تو ماشاءاللہ 70,000 ہو تو تب بھی ابھی دیکھیں نا چینل نے حشر کیا کیا ہوا ہے. 8-10 ہے نا چینل، حشر کیا ہوا ہے. اب آگے کیا بات کہیں آپ سے. 70,000 جمعہ، 70,000 چینل، 40 سال تک علی کے خلاف بولتا رہا تو کچھ بیچارے صحابہ گھبرا گئے. بڑھتی کی تعداد 70,000 کی تعداد تو معین ہے، گاؤں چھوڑ جہاں سے کلیکٹ نہیں ہو پائی چیزیں. کتنے ممبر تھے جہاں علی کے خلاف بات ہو رہی تھی. یہ تو 70,000 کلیکٹ ہو چکا ہے، 70,000 تک لوگ پہنچے ہیں. تو ایک سوال کر لیا کمیل ابن زیاد نے، کہا مولا اتنی مخالفت کے باوجود آپ سوچتے کیا ہیں؟ اتنی مخالفت کے باوجود آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تو مولا نے کہا سوچتا کیا ہوں، مجھے کیا سوچنا ہے. کہا مولا کچھ تو ظاہر کر دیں. مسکرا کے کہتے کمیل گھبرایا نہ کرو، علی کے فضائل تمہارا کام ہے بیان کرنا، بچانا نہیں. تمہارا کام علی کے فضائل کی حفاظت کرنا نہیں ہے. ہائے ہائے، تمہارا کام علی کے فضائل بیان کرنا ہے. کیوں؟ تم نے علی کو فضیلت نہیں دیا ہے، علی کو فضیلت اللہ نے دیا ہے، وہ بچانے والا ہے. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، علی کا جملہ سنیں، اگر روحانیت بیدار نہ ہو جائے، مزاج میں تازگی نہ آ جائے تو پھر جملہ کیا ہے؟ اے کمیل، میرا نظریہ یہ ہے، مجھ علی کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں بولنے والا ہر انسان میری فضیلتیں بیان کرنا بند کر دے، میرا ذکر بیان کرنا بند کر دے، کائنات کا کوئی بھی انسان میرا ذکر نہ کرے، تو مجھ علی کو اس اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ دیواروں میں آواز پیدا کرے گا.
اس کائنات کا ہر زبان رکھنے والا میری فضیلت بیان نہ کرے، میرا ذکر نہ کرے، مجھ علی کا اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے، وہ دیواروں میں آواز پیدا کرے گا، وہ درختوں میں آواز پیدا کرے گا، وہ جانوروں کو زبان دے گا، وہ پرندوں کو زبان دے گا، گھر گھر علی علی ہوگا۔ صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد پڑھیں۔ آپ خیبر خندق سے نہ گھبرائیں، علی کا فضائل ملاؤں کی طاقت نہیں روک سکتی، بنی امیہ نہ روک سکی، بنی عباس نہ روک سکی، شیعوں کی علی کے فضائل روک ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ علی نے کہہ دیا تم روکو گے درخت بولے گا، تم روکو گے پرندہ بولے گا، وہ بلوائے گا نا۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد پڑھیں۔ پھر اپنی منزل پر آ گئے، کمیل مجھ علی کو، کیا بات ہے، یہ وہ تسبیح ہے جتنی بار پڑھیں اتنا ہی لطف آتا ہے، یہ جتنی بار پڑھتا ہوں مجھے اتنے، میں پہلی بار نہیں پڑھا، بہت پڑھا ہے، میں صاف صاف بات کر رہا ہوں، کیوں میں اپنے کو ملا بنوں، میں نے بہت پڑھا ہے، یہ پہلی بار آپ کے درمیان میٹر نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت پڑھا ہے، آپ نے نہیں سنا ہے، سن لیجئے، کچھ اجمانی تھوڑی ہے کسی کی، ہے کہ نہیں؟ یہ تو علی کی فضائل ہیں، اور فضائل کی تکرار کو ہی تسبیح کہتے ہیں۔ بھائی آپ 33 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، تکرار نہیں ہے، تکرار کو تو تسبیح کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَبَيَّ عَلَىٰ رَبِّكَ مَا تُكَذِّبَانِ، تکرار کو تسبیح کہتے ہیں، تسبیح ذکر کی، تکرار کا نام تسبیح ہے، تو علی کے فضائل بھی ذکر ہے۔ توجہ فرمائیں، مجھ علی کو اللہ نے 4 فضیلتیں ایسی دی کہ مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیا تھا، نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ مبارک پور کے مومنین سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، نسلوں میں یہ ولایت جائے۔ خدا کی قسم بہت کم ایسی سماعت ہے جہاں کلیجہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا علاقہ ہے، فخر ہے آپ پر، خدا سلامت رکھے۔ میں دنیا گھوم رہا ہوں، بڑی کم سماعت ہے ہندوستان کے اندر اس طرح کی، لہذا میں بھی جب خریدار ہیں تو میں کنجوسی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے استاد نے کہا تھا خریدار کو دینا، تماشائیوں کو نہیں۔ جب آپ خریدار ہیں تو لے جائیں، جتنا مولا پڑھوا لیں گے پڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ مجھ علی کو اللہ نے 4 فضیلتیں ایسی دی کہ مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیا تھا، نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ کمیل کمال ہے کہ دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا، یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دے سکتا ہے، ہر شے پہ قادر ہے مگر نہیں دے گا۔ مولا کیوں؟ کہ وہ اللہ مجھ علی کو اتنا عزیز رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے جیسے میں ذات میں واحد ہوں، علی صفات میں واحد ہے۔ مولا وہ کون فضیلتیں ہیں؟ کہا کعبے میں جس انداز سے مجھے لے آیا، اس سے پہلے نہ کسی کے لیے دیوار میں در بنا تھا، نہ مجھ سے پہلے بنا تھا، نہ میرے بعد بنے گا۔ شب ہجرت رسول کے بستر پہ سو کر مرضی کا سودا کر لینا، اس سے پہلے نہ سودا ہوا تھا، نہ اس کے بعد ہوگا۔ غدیر کے چوراہے پر ہم اسی لیے تو شیر ہیں، ہم چوراہوں پہ مجلس کرتے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہمارا دل بھی کھلا ہے، ہم چوراہے کے غدیر کے ماننے والے ہیں، سقیفہ کے بند کمرے کے ماننے والے نہیں ہیں۔ چوراہے پر، غدیر کے چوراہے پر جس اہتمام سے میری ولایت کا اعلان ہوا، اس سے پہلے نہ اہتمام ہوا تھا، نہ اس کے بعد ہوگا۔ اور چوتھی فضیلت میں نے کہا تھا کہ علی وجد میں آ گئے تھے، علی کو وجد آ گیا تھا۔ کمیل
زہرا کا میرے لیے زوجہ قرار دینا. اللہ اکبر. اس سے پہلے نہ کسی کی بی بی زہرا تھی، نہ میرے بعد کسی کی زوجہ زہرا ہوگی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اب ہر فضیلت پہ سوال ہے، توجہ فرمائیں. کہا مولا ذرا آپ ہی بتا دیں کہ کعبے سے پہلے منظر کیا تھا. عام آدمی ہو گیا تم عجیب آدمی ہو، پیدا ہم ہو رہے ہیں بتائیں ہم ہی. نہیں پہنچے آپ. علی نے کہا سننا چاہتے ہو. علی نے انکار نہیں کیا. مغرب کا وقت تھا. میری ماں میرے باپ کے گھر سے اکیلے نکلی. ایسے موقع پر عورت کو اکیلے نکلنے نہیں دیا جاتا ہے. میرے باپ نے نہیں روکا. سنتے جائیے گا، یہ مولا اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. فضائل علی بزبان علی. میں نے کہا نا آپ سے توجہ فرمائیں، یہ مولا بیان کر رہے ہیں اور ہر جملے پر آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت باریکیاں ہیں، میں بہت زیادہ چھوڑ کے بول رہا ہوں، نہ پڑھوں تو اسی پر نہ جانے کتنا گھنٹہ نکل جائے. میری ماں میرے باپ کے گھر سے نکلی، باپ نے نہیں روکا. میری ماں گھر سے نکلی، باپ نے نہیں روکا. مولا کیوں؟ کہ میرے باپ کو پتا تھا کہ امانت کسی اور کی ہے. اللہ اکبر. اور کمیل مغرب کا وقت تھا. میری ماں جب نکلی ہے میرے باپ کے گھر سے تو مغرب کا وقت تھا. مولا مغرب کے وقت کیوں؟ کہ مغرب کا وقت جس کو وقت ملاقات کہا جاتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. جو مغرب کا وقت ہوتا ہے چاہے نماز سے نماز بعد ایک مرکز پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کسی کی دکان ہو کوئی چوراہا ہو جمع ہوتے ہیں. کہ مغرب کا وقت اس لیے خدا نے معین کیا کہ مکے کے لوگ کعبے پہ جمع ہوتے تھے. اگر رات کی تاریکی میں مجھے بھیج دیتا تو عرب کو پتا کیسے چلتا. کیونکہ ہمیں ان کی اولادوں سے لڑنا تھا. اللہ جانتا تھا یہ جو بیٹھے ہیں ان کی اولادوں سے ابو طالب کا لال لڑے گا، لہذا ایسے وقت پہ بھیجو کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ کون ہے. توجہ فرمائیں. اور میری ماں جب آئی تو کعبے کے دروازے پر نہیں گئی. نہیں پہنچنا، دروازے سے جاتے ہیں نا، دروازے پر نہیں گئی، جہاں پہ در بنا وہاں گئی. توجہ فرمائیں. جب گئی، اب بہت سے مولوی بھی پڑھتے ہیں کہانی کی طرح سے، در تھا، پریشان تھی. یہ بنی امیہ کی روایت ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے. جس کو مقابلہ کرنا کہ میرے عقیدے سے مقابلہ کر لے. کہ در سے کرے مقابلہ، کہ در سے پریشان تھی، بے چین تھی، کعبے کے پاس گئی، اللہ مجھے درد ہو رہا ہے. یہ بنی امیہ کی روایت ہے. کیوں؟ جس کے بطن میں دنیا کا دکھ اور درد دور کرنے والا ہو. اس کی ماں درد سے پریشان ہوگی، اس کی ماں درد سے پریشان ہوگی. جو دنیا کا مشکل کشا ہے، جو دنیا کا دکھ و درد دور کرنے والا ہے، جو معجزہ ہے، جو قرآن ہے، جو حجت خدا ہے، جو مظہر خدا ہے، جو صفات خدا ہے، جو ابو طالب کا لال ہے. مولا کیا ہوا؟ کہ میری ماں نے کعبے پہ ہاتھ رکھا اور پہلا جملہ کہا، اللہم انی آمنت بک. پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی ہوئی ہوں، ایمان لا نہیں رہی ہوں. یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا. ابھی نہ قرآن آیا ہے، نہ رسول نے رسالت کا اعلان کیا ہے، نہ اللہ کی توحید کا کوئی اعلان ہوا ہے. علی دنیا میں آ رہے ہیں. علی کے آنے کے 10 سال 11 سال کے بعد اعلان ہوگا نا. اور علی کی ماں اعلان بعثت سے 10 سال پہلے کہہ رہی ہے، اللہم انی آمنت بک. پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی ہوئی ہوں.
ان کے سامنے اظہار ایمان کر رہی ہوں. وآمنت برسولک، اور اے میرے اللہ تیرے رسول پر بھی ایمان لائی ہوئی ہوں. ہائے ہائے کیا کہنا. تیسرا جملہ کہا آمنت بے ولدی فی بطنی وسیع رسولک. ہائے ہائے میں اس بچے پر بھی ایمان لائی ہوئی ہوں جو میرا بچہ ہے، میرے بطن میں ہے، لیکن تیرے رسول کا وسیع ہے. تیرے رسول کا وسیع ہے. اب یہ ہمارا جملہ ہے، مولا کا جملہ نہیں ہے. پہلے جملے سے لا الہ الا اللہ پہنچیے گا، دوسرے جملے سے محمد رسول اللہ، تیسرے جملے سے علی وسیع رسول اللہ. اے مسلمانوں، جس کی بیوی اعلان رسالت سے پہلے کلمہ پڑھ رہی ہے، جس کی بیوی اعلان رسالت سے پہلے کلمہ پڑھ رہی ہے، اس کا شوہر کلمہ نہیں جانتا، اس کا شوہر کلمہ جانتا ہی نہیں ہے. توجہ فرمائیں، یہاں پہ آیت اللہ کاظم قزوینی نے ایک کاز پیش کر دیا. کلمہ معیار ایمان ہے ہی نہیں. مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہوں، کلمہ معیار ایمان نہیں ہے. آیت سنا دوں، قرآن مجید کی نازک ترین آیت ہے. چند آیتیں جو نازک ترین ہیں. ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح ولوط. اللہ آئیڈیل قرار دے رہا ہے کافروں کے لیے لوط کی بیوی کو، نوح کی بیوی کو. ہے نبی کی بیوی، آئیڈیل ہے کافرین کے لیے. نبی کی بیوی ہے، آئیڈیل کافرین کے لیے. ابھی بھی نہیں پہنچے. نبی کی بیوی ہے. اگر نبی کی بیوی ہے تو کلمہ پڑھ کے نہیں آئی ہوگی. کلمہ نہیں پڑھے گی جو نبی شادی کریں گے. ہے نبی کی بیوی، کلمہ پڑھ کے آئی ہے. آئیڈیل کافرین کے لیے. کہاں گیا کلمہ؟ کلمہ معیار ایمان ہے تو کہتا نا کلمہ پڑھ کے آئی ہیں. کوئی پنڈتائن تھوڑی ہیں. کلمہ پڑھ کے آئی ہیں نا. مسلمان ہے تو عقد ہوگا نا. معصوم نبی ہیں، وہ بھی نوح جیسا نبی. آدم ثانی کہا گیا ہے. قابل حیثیت ان کی بیوی آئیڈیل ہے. آئیڈیل ہے کافرین کے لیے. پھر اللہ کہتا ہے یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے ماتحت تھی، لیکن خیانت کر دیا. اگر لے گئے تو سلام ہے. خیانت کر دیا، دونوں نے خیانت کی. یہ اردو والی خیانت نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. خیانت کیا کیا؟ خیانت کیا کیا؟ نوح کی بیوی نے کیا کیا؟ کہا جب قحط پڑ رہا تھا تو ایک شخص، ایسے بھی نوح کے لوگ بہت کم تھے، ایک نوح کا چاہنے والا آیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے بیوی نے کہا، اس نے پوچھا نوح ہے؟ کہا گھر میں نہیں ہے. تو کہا نوح سے تمہارا کام کیا ہے؟ نوح سے تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہیں، میں آیا ہوں، میرے ہاں قحط پڑ رہا ہے، اللہ کا نبی دعا کرے کہ بارش ہو جائے. تو یہ نوح کی بیوی کہتی ہے کس کام کا نبی ہے؟ اپنے علاقے میں تو پانی برساتا نہیں. کس کام کا نبی ہے؟ اپنے علاقے میں تو پانی برساتا نہیں، تمہارے لیے کیا دعا کرے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ جو نبی پہ اعتراض کر دے، جو نبی پر اعتراض کر دے، چاہے وہ نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے کلمہ ہی کیوں نہ پڑھا ہو، آئیڈیل ہے کافرین کے لیے. لوط کی بیوی کیا کرتی تھی؟ جب لوط پرام بناتے تھے ان کو پکڑنے کا، مجرم کو سزا دینے کا، تو اس بات کو لوط کی بیوی جا کے بتا دیتی تھی. جو گھر کی بات
خدا کی قسم کلمہ معیار ایمان نہیں ہے. دماغ میں اڑ جائے اس آیت پہ تو پھر بات کیا ہے؟ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح ولوط. اللہ مثال دے رہا ہے، آئیڈیل قرار دے رہا ہے نبی کی بیوی کو. کس کے لیے؟ کافرین کے لیے. لوط کی بیوی کو، نوح کی بیوی کو. پھر ایک آیت آتی ہے ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ آئیڈیل قرار دیتا ہے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کو. ہائے ہائے، مومنین کے لیے آئیڈیل فرعون کی بیوی ہے، کافر کی بیوی، بیوی کافر کی، بیوی دشمن خدا کی. آئیڈیل مومنین کے لیے. کلمہ پڑھتی تو فرعون قتل کر دیتا. پتہ نہیں آپ نہیں پہنچ رہے. کلمہ پڑھتی تو فرعون قتل کر دیتا کہ میں خدا ہوں، تو خدا کا کلمہ پڑھ رہی ہے. کلمہ پڑھا نہیں، وہ کلمہ پڑھ کے بھی وہ کافر کے لیے آئیڈیل. اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھتی ہائے ہائے، کلمہ پڑھتی تو فرعون مار دیتا. کلمہ پڑھا نہیں، آئیڈیل مومنین کے لیے. اس نے کیا کیا تھا کہ جب موسیٰ کو آسیہ نے گود میں اٹھایا تو فرعون نے کہا اسے قتل کر دے. تو آسیہ نے کہا چھوڑ دو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون سے کہا چھوڑ دو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے کام آ سکتا ہے. اس کا مطلب خدا نے بتا دیا معیار ایمان کلمہ نہیں ہے، معصوم کی محبت ہے. اللہ اکبر، معصوم کی محبت ہے. معیار ایمان کلمہ نہیں ہے، معصوم کی محبت ہے. ارے جو موسیٰ جیسے نبی کو چند لمحوں کے لیے آغوش میں لے لے وہ تو مومن کے لیے آئیڈیل ہے. جو محمد مصطفیٰ کو موسیٰ جیسے نبی کو چند لمحوں کے لیے آغوش میں لے لے وہ تو مومنین کے لیے آئیڈیل ہے. جو فخر موسیٰ کو آغوش میں پال لے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں ایمان لائی ہوئی ہوں اللہ تجھ پہ، تیرے رسول پر، اس بچے پر جو میرا بچہ ہے، میرے بطن میں ہے لیکن تیرے رسول کا وصی ہے. یہ کہہ کہ میری ماں کھڑی رہی، دیوار نے در بنایا. کہا کمیل آؤ میں تمہیں اپنی ماں کی زبانی سناتا ہوں. جب میری ماں مجھے لے کے کعبے سے میرے باپ کے گھر آئیں تو عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، آپ شادی میں نہ جائیں، آپ کی 2 خاتون گھر کی نہ جائیں، 4 جائیں، آپ کو کچھ کرنا نہیں. جیسی وہ 4 خاتون واپس آئیں گے نا، یہ 2 سوال کرنا شروع کریں گے، باریک سے باریک سوال، آپ کو کچھ ضرورت نہیں، سب معلوم ہو جائے گا، ہے نا. تو جب میری ماں مجھے لے کے اب میرے باپ کے گھر پہنچی تو قریش کی عورتوں نے آ کے میری ماں سے سوال کیا. عزیزوں میں اس سے اچھا فضائل نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا ہوں. قیامت کے جملے ہیں، لے جائیے انشاءاللہ. ایک بار کہا پھر کیا ہوا؟ تو میری ماں سے قریش کی عورتوں نے پہلا سوال کیا، فاطمہ بنت اسد جب دیوار پھٹی، دیوار میں در بنا تو تم گھبرائی نہیں؟ لیکن میں تھک گیا، میری آواز کام نہیں کر رہی ہے، لیکن میں کوتاہی نہیں کروں گا. میرا ایک دن بھی خالی نہیں ہے، پورا مسلسل مجالس لگی ہوئی ہیں، لیکن میں اپنے علاقے کا حق ادا کر رہا ہوں. میرے ساتھ چلیں. جب دیوار پھٹی، دیوار میں در بنا تو گھبرائی نہیں؟ بالکل نیچر والا سوال تھا. ابھی آپ بیٹھے ہیں یہاں سے دیوار پھٹنے لگے، منہ سمیت صاحب آ رہے ہوں گے.
میں بھی آپ کے ساتھ. کو رکے گا؟ بات تو صحیح کہہ رہی تھی کہ جب دیوار میں در بنا، دیوار پھٹی تو آپ پیچھے نہیں ہٹی. یہ علی کی ماں کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا. جملہ سنیں، یہ علی کی ماں کے علاوہ تو کہہ نہیں سکتا تھا. جب میری ماں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب دیوار پھٹی اس میں در بنا تو تم گھبرائی نہیں، پیچھے نہیں ہٹی، تو اے کمیل، میری ماں نے فخر سے کہا بھاگے وہ جس کا بیٹا فراری ہو. اللہ اکبر. جن کی اولادیں فراری ہوں. میں تو کرار کی ماں ہوں. یہ روایت میں نے اس کتاب سے پہلے نہیں دیکھی تھی اور میں وشت میں آ گیا تھا. روایت سنیں. پھر کیا ہوا؟ مبارک پور کے مومن، آپ کی سماعت پہ مجھے بہت بھرم ہے، میرے ساتھ چلیے گا. پھر کیا ہوا؟ فاطمہ بنت اسد دیوار بنی تو آپ چلی گئی تو کہتی ہیں میں کوئی بن بلائی مہمان تھوڑی تھی. ہائے 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 ہائے. جی اللہ اکبر. جیسے ہی دیوار میں در بنا آپ اندر چلی گئی. میں کوئی بن بلائی مہمان تھوڑی تھی. مہمان دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک بن بلائے کا مطلب ہے کہ گزر رہے تھے، خالہ گھر پڑا، گھس گئے، السلام علیکم خالہ. یہ بن بلائے مہمان ہے، چائے پلاؤ. ایک بلایا ہوا مہمان ہے. کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھلتا ہے، میزبان کہتا ہے تشریف لے آئیں. ہائے ہائے. جی دروازہ کھلتا ہے. جیسے میں آیا، میں تو بن بلایا نہیں ہوں نا، آپ نے کھولا دروازہ، آقا نے آئیے تشریف لائیے. بی بی نے کیا کہا؟ میں کہ بن بلائی مہمان تھوڑی تھی. تو کیا ہوا کہ اندر سے آواز آئی آ میری کنیز خاص میرے گھر میں چلی آ. اللہ اکبر. یہاں سے فضیلت معراج پر گئی ہے. آ میری کنیز خاص میرے گھر میں چلی آ. کعبہ خالی تھا نا. اب جملہ سنیے گا، یہ جملہ شاید قیامت میں آپ اپنی موت تک اللہ زندگی دے بھول نہیں سکتے ہیں. آ میری کنیز خاص میرے گھر میں چلی آ. کمیل شریف عورت خالی گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتی جب تک اندر سے جانی پہچانی آواز نہ جائے.
بولیں میرے گھر میں میرے بندوں کو سلامت رہیں سلامت رہیں شریف عورت اس وقت تک خالی گھر میں قدم نہیں رکھتی ہے جب تک اندر سے کوئی جانی پہچانی آواز نہ آ جائے. اور اے کمیل، یہ ہمارا آپ کا خانوادہ نہیں ہے کہ محرم کی بھی آواز جانی پہچانی، نہ محرم کی بھی آواز جانی پہچانی. اے کمیل، پورے مکے میں میری ماں صرف ایک آواز کو پہچانتی تھی، وہ تھی آواز ابو طالب. صرف میری ماں ایک آواز کو پہچانتی تھی، وہ تھی آواز ابو طالب. اس کا مطلب آواز ابو طالب کے لہجے میں آئی، آواز ابو طالب کے لہجے میں آئی. معراج پر جملہ گیا، خدا معلوم اس خدا کو ان کے خاندان کا لہجہ کتنا پیارا تھا. جملہ سن لے عزیزو، جملہ سن لے، پھر داد دے دیجئے گا. خدا معلوم اس خدا کو ان کے خاندان کا لہجہ کتنا پیارا تھا کہ عرش پر بیٹے کے لہجے میں بولا، فرش پر باپ کا زندہ رہیں، آباد رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی آواز آئی میری ماں اندر گئی، دیوار نے پھر 3 دن تھی، کھانا آ گیا، علی نے کھا لیا. نواب کا دسترخوان ہے کیا؟ چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی موقع پہ پڑھ دیں گے. دوسری صفت پہ آتے ہیں، ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. کھانا یوں ہی نہیں آیا، اللہ کی طرف سے کھانا آنا نواب کا دسترخوان نہیں ہے، قانون ہے. پھر کسی موقع پہ پڑھ دیں گے. دوسری چیز نہ رہے، میں تھک جاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ لمبی مجلس نہیں ہو سکتی. پہلی صفت
ہیڈ لائن بیان کر دیں, جب کسی موقع پائیں گے تو یہ بھی بیان کر دیں گے. عادت تو پڑ جائے نا میری آپ کو. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. شب ہجرت رسول کے بستر پہ لیٹ کر اللہ سے مرضی کا سودا کرنا. مولا آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہوا کیا تھا. اس ایک جملے پر مجھے بہت بڑے مرجع کے وکیل نے انعام دیا تھا. یہ جملہ ہماری کھوج ہے, ہمارا اپنا جملہ نہیں ہے, مولا کا بڑا عظیم جملہ ہے. کہنے کہ جب میں رسول کے بستر پہ لیٹا, کمیل مجھے رسول کے بستر پہ لیٹنے کا شوق نہیں تھا, میرا باپ بچپن سے لٹا رہا تھا. ہائے ہائے, کمیل مجھے رسول کے بستر پہ لیٹنے کا کوئی شوق نہیں تھا, بچپن سے لٹا رہا تھا. رسول سے میں نے پوچھا تھا کیا میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچے گی؟ میں تو اللہ کے حبیب کی جان بچانے گیا تھا. جیسے ہی میں لیٹا ہوں, جملہ لے جائیں جس کی حلق سے نہ اترے وہ اپنے غذا پہ نگاہ رکھے گا. یہ جملہ بلند ہو رہا ہے, سماعت کے حساب سے جملہ بلند ہو رہا ہے. اب میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں, کسی کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں. بہت ڈر چکا, اب میں نڈر ہو کے پڑھ رہا ہوں. کہا جیسے ہی میں لیٹا, کمیل میری صدا پہ اللہ کو وجد آیا, اللہ کو وجد آیا. اس نے جبریل سے کہا جا علی سے پوچھ کہ چاہتا کیا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ علی بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہی میں رسول کے بستر پہ لیٹا, اللہ کو وجد آیا. اس نے کہا جا علی سے پوچھ کہ چاہتا کیا ہے. جبریل دوڑا دوڑا میرے پاس آیا, اس نے کہا اللہ وجد میں ہے, پوچھتا علی سے پوچھ کہ چاہتا کیا ہے. مولا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے اپنی بندگی کی پہلے لاج رکھی. مسکرا کے کہتے ہیں پہلے میں نے اپنی بندگی کی لاج رکھی. اور جبریل سے دبے لفظوں میں کہا اللہ سے جا کہہ دے بچا کیا ہے. میں نے دبے لفظوں میں کہا بچا کیا ہے. ولایت میری ایک انگوٹھی کی قیمت ہے. سوئیے گا نہیں, ولایت میری ایک انگوٹھی کی قیمت ہے. جنت میرے بچے لے گئے. ہائے 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 ہائے, جنت میرے بچے لے گئے, کائنات میری زوجہ کے صدقے میں. ولایت میری ایک انگوٹھی کی قیمت, جنت میرے بچے لے گئے, کائنات میری زوجہ کے صدقے میں. جبریل جا کے کہتے ہیں اللہ, علی کہتے ہیں بچا کیا ہے. کہتا علی کو معلوم ہے کیا بچا ہے. علی کو معلوم ہے بچا کیا ہے. کہا بچا ہے تو دے دے. اللہ اکبر, بچا ہے تو دے دے, میں تو بندہ ہوں, وہ خدا ہے, میں اسے کچھ نہیں دے سکتا, میں تو بندہ ہوں نا, وہی مجھے دے دے. تو کمیل اللہ نے کہا اب ایسے نہیں دیں گے, اب کریں گے سودا. ولایت یوں دے دیا, امامت یوں دے دیا, جنت یوں دے دیا, اختیار یوں دے دیا, میں اللہ ہوں دوں گا. اللہ دے رہا ہے نا, آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی. ذرا سنبھل کے پڑھیے. کیا سنبھل کے پڑھیں؟
علی کو موت اور حیات کا اختیار اللہ نے دیا ہے. کیا سنبھل کے پڑھیں؟ ہم نے توڑی دیا ہے. اللہ کا اختیار اس نے دے دیا. اختیار اور ہے، ملکیت اور ہے. علی موت اور حیات کا مالک نہیں ہے لیکن اختیار ہے. میں جوان بچوں کو تھوڑا جو ہے کنفیوز کر رہے ہیں نا مقصرین، میں سمجھا دوں کہ ملکیت اور جسے کہتا تھا میں کہ مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، آپ نے کہا چابی لیجیے قبلہ رہی ہے، گھر ان کا ہے، استعمال میں کر رہا ہوں. اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ دروازہ مت کھولو، لائٹ مت جلاؤ. کہیں گے میں کتنا عجیب کم ظرف آدمی ہے، گھر بھی دیتا ہے رکتا بھی ہے. نہیں پہنچے آپ. اللہ ہے نا، اس نے کہا اختیار تمہیں ہے، جسے چاہو زندہ کرو، جسے چاہو مارو. مالک میں ہوں. اب اگر علی زندہ کر دے تو خدا نہیں ہے، یہ خدا کا اختیار ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پڑھیں. کن فیکون کا اختیار ہم نے دیا، سب کچھ دیا، سب فری میں دیا. یہ معاملہ کروں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور بندے میں سے ایک تھا جس نے بیچا، جس نے خریدا. بیچا کیا؟ اللہ کی مرضی کو. مولانا تشریف فرمائیں، بڑے معتبر ہیں اور بڑے محترم بھی ہیں. جہاں پر تجارت ہوتی ہے نا وہاں بیع اور شراء کا لفظ آتا ہے. بیع اور شراء کا لفظ ہے یعنی بزنس ہو رہا ہے. بزنس کیا ہوا؟ توجہ فرمائیں. اللہ نفس علی کا گیا اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی علی کے پاس. بزنس ہے. 3 طریقے سے پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ہدیہ. آپ نے مجھے ہدیہ دیا، ٹھیک ہے، میرا ہو گیا، میں خرچہ کروں چاہے جو کروں، لیکن آپ کو واپس لینے کا حق ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ نے کوئی ہدیہ دیا، بشرط کہ ہدیہ خرچ نہ ہو گیا ہو. پیسہ آپ نے انہیں خرچہ کر دیا پھر نہیں ملیں گے آپ. نہیں، کوئی چیز دیا آپ نے، مجھے تحفے میں دیا اور آپ ناراض ہو گئے، صبح کہنے مولانا واپس کیجیے، تو شریعت کہتی ہے کہ ہدیہ واپس کر دیجیے، آپ نہ رکھیے. واپسی کا امکان ہے بغیر کسی شرط کے. دوسرے ہے امانت، اس میں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. تیسرے ہے معاملہ. اگر معاملے میں پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی، آپ نے پیسہ دے دیا اور رجسٹری ہو گئی، سائن ہو گئی، اب جب تک طرفین راضی نہ ہو، نہ ان کی ادھر جائے گی ماں، نہ آپ کا پیسہ واپس ہوگا، نہ اسے گھر واپس ہوگا. چھوڑ دوں میں؟ تھک گئے، پہنچے نہیں اب تک آپ. تجارت کیا ہے؟ گھر میں نے کسی کو بیچا، اس سے پیسے لیے، میں نے سائن کر دیا. جیسے سائن کیا گھر اس کا ہو گیا، پیسہ میرا ہو گیا. اب یہ نہیں کہہ سکتے گھر واپس کرو، نہیں، اب نہیں کہہ سکتے. اگر میں نے کہا گھر واپس کرو، اس نے کہا نہیں دیں گے، گیا. شریعت کہتی ہے اب آپ کو اختیار نہیں، آپ نے سائن کر دیا. معاملے میں جنس ٹرانسفر ہو جائے تو واپسی کا امکان اسی وقت ہے جب دونوں راضی ہوں. ارے سمجھیں، جب تک ہاں بھائی آپ گھر واپس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھ سے پیسے لے لیجئے، تو ہے میں اکڑ جاؤں کہ میں پیسہ نہیں دوں گا، آپ سے گھر واپس نہیں لوں گا، تو آپ واپس نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اگر ہدیے کے طور پہ رضا دے دیتا تو مسلمان کہتے دیا تھا پتہ نہیں لے لیا کہ رکھا. اللہ اکبر. نہیں، رضا کا سودا کیا، مرضی آئی علی کے پاس. توجہ فرمائے، نفس گیا اللہ کے پاس، رجسٹری ہوئی قرآن میں. ہائے ہائے، اللہ اکبر. رجسٹری ہوئی قرآن میں، مہر لگی وحی الہی کی. توجہ فرمائیں، مہر وحی الہی کی، رجسٹری قرآن میں. نفس گیا اللہ کے پاس، مرضی آئی علی کے پاس. مثال دوں تاکہ بچے بھی پہنچ جائیں. میں نے مبارک پور میں گھر خریدا 5 لاکھ کا مثال کے طور پر، یا چلیے 10 لاکھ کا. میں نے گھر خریدا، 2 بجے دن میں رجسٹری ہوئی.
گھر میں نے لے لیا، پیسہ اس کو دے دیا۔ اب 2 بجے کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے، ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے ایسا ہے کہ مجھے گھر دے دیجئے، توجہ فرمائیں، میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا سنا آپ کے پاس پیسہ ہے، مجھے ضرورت ہے، پیسے دے دیجئے۔ تو میں کیا کہوں گا، 2 بجے سے پہلے آتے، ہائے ہائے، تو میں پیسہ دینے کے لیے سوچتا، پیسہ تو میں نے فلاں صاحب کو دے دیا، گھر میں نے ان سے لے لیا۔ ایک صاحب ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے آپ کا گھر خالی ہے، میرے پاس مہمان آئے ہیں، مجھے گھر دے دیجئے۔ وہ کیا کہیں گے، 2 بجے سے پہلے آتے، پہنچے ہیں آپ، 2 بجے سے پہلے آتے تو میں گھر دے دیتا، گھر تو مولانا کو دے دیا۔ اگر آپ کے تعلقات مولانا سے اچھے ہیں، ہائے 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 ہائے، اگر آپ کے تعلقات مولانا سے اچھے ہیں تو جا کے گھر لے لیجئے۔ نفس گیا اللہ کے پاس، مرضی آئی علی کے پاس، شب ہجرت میں سودا ہوا، اب کوئی آ کے علی سے کہے کہ بیعت کرو، اب کوئی آ کے علی سے کہے کہ بیعت کرو تو علی کہیں گے شب ہجرت سے پہلے آتے، شب ہجرت سے پہلے آتے تو سوچتا نفس تو اللہ کے پاس ہے، ہمت ہے تو جا اللہ سے بیعت مان، یہ ڈائریکٹ والے پہنچے، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، ہائے ہائے، یہ ڈائریکٹ والے اللہ کے پاس پہنچے، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ کہے گا شب ہجرت سے پہلے آتے، شب ہجرت سے پہلے آتے تو سوچتا رضا تو علی کے پاس ہے، اب اگر تیرے تعلقات علی سے اچھے ہیں، جی اللہ اکبر، اب اگر تیرے تعلقات رضا تو علی کے پاس ہے، اب اگر تیرے تعلقات علی سے اچھے ہیں تو اسے راضی کر لے، اور علی اس سے کبھی راضی نہ ہوں گے جس سے بطول ناراض ہے۔ جس سے بطول ناراض ہو۔ اب میرا یہی جملہ ہے، رضی اللہ عنہ کہنے سے پہلے دیکھ بطول راضی ہے کہ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
لطف آیا؟ سمجھ میں آیا کہ فضائل کیا ہے؟ عزیزو، خیبر کا در اکھاڑنا علی کا کام ہے. علی کی فضیلت یہ ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں نفس اللہ تو کوئی شے نہیں ہے نا. یہ نفس کیا ہے؟ نفس ادھر گیا، مرضی ادھر آئی. مولا نفس کیا ہے؟ کہ اللہ شے لے گا تو محدود ہو جائے گا. نفس کیا ہے لینا؟ بڑی لمبی بحث ہے، چھوڑ دیتا ہوں. آخری منزل پر آخری فضائل ہے، مجھے معاف کرنے چونکہ اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو سنا دیں گے، چونکہ اب میری طاقت نہیں رہی. کہنے لگے نفس سے مراد یہ ہے، نفس تھوڑی لے گیا مرا اٹھا کے، وہ کوئی جنس تھوڑی ہے کہ جنس لے جائے گا، وہ تو لا شے ہے. تو پھر اس کا مفہوم کیا؟ یہ استعارے ہوتے ہیں عزیزو. علی کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ استعارہ ہے. ہاتھ و جسم کا تصور نہیں ہے، یہ بدیہات میں نہیں ہے، فلسفے میں یہ اشارے ہیں. ایک کپ پیا، کپ تھوڑی پی رہے ہیں. میں نے ایک کپ پیا، کپ پی رہے ہیں، کپ کے اندر کی چیز پی رہے ہیں. تو استعارہ اس کو کہتے ہیں. لفظ کچھ اور ہوتا ہے اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ نفس کا تصور نہ کیجیے گا. اللہ ہر چیز سے مبرہ ہے، سبحان ہے. مطلب کیا تھا مولا؟ کہنے لگے بعض ایسے اختیار تھے جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھے، وہ بھی دے دیا. وہ بھی دے دیا. کہ وہ کون سا اختیار ہے؟ کہ کبریائی کا، اکڑنے کا. اللہ کے علاوہ اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی اکڑے. نہیں پہنچے آپ؟ یہ اکڑنے کا بھی اختیار دے دیا، لے جا اکڑو. اور میں اکڑا. لوگوں نے اعتراض کیا تو رسول نے کیا کہا؟ میں کیا کروں؟ یہی چال تو اللہ کو پیاری ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. یہ جو فضیلت ہے بڑے سرور والی ہے، بہت سرور آئے گا. مجھے تو آتا ہے بھائی، آپ سے الگ نہیں ہے کہ ایک ہی کھیت کا کھانا کھایا ہوا ہے. گیہوں کا کھیتی کی تو ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہنے لگے اللہ کو کبریائی پسند نہیں ہے، اکڑنا پسند نہیں ہے. اکڑو. کیا کہا اس نے شیطان کے لیے؟ ابا واستکبرا وکان من الکافرین. اکڑ گیا، اکڑا اور نکالا. تین چیز ہوتی ہے، فخر اور غرور. دونوں میں فرق ہے. غرور کا مطلب ہے کہ میں بڑا ہوں بقیہ سب چھوٹے ہیں، یہ غرور ہے، یہ آرام ہے. فخر کیا ہے؟ میں بڑا ہوں. اللہ نے اس کو بھی منع کیا، خبردار نہیں کرنا. تم ہو کیا جو بڑے ہو؟ بڑا ہم نے کیا ہے، خبردار یہ بھی نہ کرنا. لیکن جس نے بھی فخر بھی کیا، جہاں انا آئی، میں آئی، اللہ نے میں کو توڑا. سب سے پہلے کس میں آئی؟ موسیٰ میں آئی. میں پڑھا لکھا ہوں. اللہ نے کہا اچھا آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، جائیے خضر کے پاس. کیا بات ہے، جائیے خضر کے پاس جائیے. خضر کو نہیں بلائیں گے، تم جاؤ. خضر وقت کے نبی نہیں ہے، صاحب کتاب نہیں ہے، اولو العزم نہیں ہے، لیکن اولو العزم کو بھیج رہے ہیں. اور خضر کو اتنا علم دے دیا. خضر کیا کریں؟ آپ مجھے برداشت نہیں کر سکتے، انٹرنس ایگزام لیں گے تو پڑھائیں گے. ایک سوچنے پر کہ میں پڑھا لکھا ہوں. موسیٰ نے صرف سوچا تھا، کہا بھی نہیں تھا. اللہ نے شرمندہ کر دیا، خضر کے بعد بھیج دیا. خضر نے کہا ایسا ہے آپ میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ کا ایگزام لیں گے. کا ایگزام کیا ہے؟ کہ جو میں کروں گا روکیے ٹوکیے گا نہیں. سورہ قصص میں ہے اذا رکب علی سفینۃ، جب دونوں کشتی پر سوار ہوئے، فاخربتھا، خضر نے کشتی کو توڑنا شروع کیا، ٹوک دیا. قال اخربتھا لتغرق اہلھا، کشتی توڑ رہے کہ سوار ڈوب جائیں. آپ نے ٹوک دیا، ہم نے منع کیا تھا. پھر جائیے واپس، ایک بار اور چانس دے دیجئے. موسیٰ جیسا نبی خضر کے سامنے التجا کر رہا ہے، صرف ایک میں کا تصور آنے پر. جتنی باریکی سے سن لیجئے گا نا، اتنی نتیجے پر بے چین ہو جائیے گا. توجہ فرمائیں. پھر اچھا چلیے آگے بڑھے. لڑکا آ رہا تھا، مار دیا. پیچھے سے کہتے ہیں کمال ہے، اچھا کہا ہم پھر دیا. پھر اعتراض کیا آپ نے،
ایک بار اور چانس دے دیجیے. کہا اچھا یہ دیوار ہے, گر رہے ہیں, ٹھیک کر دیتے ہیں. کہتے ہیں گاؤں والوں نے تو کھانا نہیں دیا, آپ دیوار ٹھیک کر رہے ہیں. پھر آپ نے اعتراض کیا موسیٰ, 3 بار ہو گیا. ھذا فراق بینی و بینکم, یہاں سے ہمارے آپ کے درمیان جدائی ہو جائے گی. موسیٰ چلے آئے. کہتے ہیں کمیل خضر نے بھی کہا میں نے تو موسیٰ کو پڑھایا. اللہ نے کہا اچھا آپ بھی پڑھے لکھے ہو گئے. کیا غلط سوچا تھا؟ سوچو بھی نہیں. اللہ اکبر, سوچو بھی نہیں, میں نے موسیٰ کو پڑھایا. اللہ نے کہا بہت علم ہو گیا ہے, ذرا چند سوال کا جواب دے دیجئے خضر صاحب. کیا ہے پروردگار؟ وہ اللہ نے کون سی چند چیزیں بنائی جو دوسرے پر بھاری ہیں؟ کہا جاؤ مدت معلوم تک وقت دیا خضر. موسیٰ کا وقت گیا, خضر کو جواب نہ ملا. جو خضر موسیٰ کے سامنے اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے انہیں جواب نہیں ملا. موسیٰ کا زمانہ گیا, عیسیٰ کا زمانہ گیا, محمد مصطفیٰ آئے, علی مرتضیٰ آئے. جب امام حسن کی عمر 2 سال کی تھی تو اللہ نے کہا خضر تمہیں جواب ملا؟ خضر تمہیں جواب ملا؟ نہیں پروردگار. کہا جاؤ مدینے, میری طرف سے جواب دینے والے آ گئے ہیں. خضر اللہ کا حکم تھا, نبی تھے, آئے مسجد نبی میں, رسول نے احترام کیا. جملہ کہہ دیں, صحابہ نے کہا کون بزرگ ہیں جنہیں ہم پہچانتے نہیں ہیں. امام حسن نے احترام کیا, نبی نے احترام کیا, صحابہ تاکتے رہے. احترام میں وہ بھی کھڑے ہو گئے, پہچانتے یہی نہیں تھے. یہی تو فرق ہے, جو نبی کو نہ پہچانے وہ صحابی ہے, جو نبی کو پڑھا دے وہ امام ہے. اللہ اکبر. رسول نے احترام کیا, بیٹھالا. کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہنے لگے برسوں پہلے اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا تھا. کیا عظمت بتائی ہے. اس وقت امام حسن 2 سال کے تھے, گودی میں بیٹھے ہوئے تھے, رسول اللہ کے زانوں پہ کچھ انگلیوں سے کچھ کر رہے تھے. تو کہتے ہیں اس بچے سے پوچھ لیجئے. اللہ اکبر. اس بچے سے پوچھ لیجئے. خضر نبی تھے, ہم ہوتے تو کہتے کمال ہے, پوچھنے آپ سے آئے ہیں, آپ کہنے بچے سے پوچھ لیجئے. لیکن خضر کو پتا تھا. زندہ باد. اللہ اکبر. برسوں پہلے اللہ نے سوال کیا تھا کہ اس بچے سے پوچھ لو. خضر تھے, جانتے تھے بچہ نہیں ہے, امام ہے. ادب سے بیٹھ گئے. کہا اے حسن ابن علی آپ بتائیں, 2 سال کی عمر. کہتے ہیں خضر مجھے سوال بھی پتا ہے اور جواب بھی پتا ہے. مجھے سوال بھی پتا ہے, جواب بھی پتا ہے. تم سے اللہ نے یہی تو پوچھا تھا کہ وہ کون سی چند چیزیں میری خلقت میں ہیں جو ایک دوسرے پر بھاری ہیں. خضر نے تو کہا واقعی نہیں پوچھا تھا. کہا سنو, اللہ نے سب سے سخت پتھر بنایا. پتھر پہ حاوی لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے. لوہے پہ حاوی آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ پہ حاوی پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی پہ حاوی بادل ہے جو پانی کو اٹھا لیتا ہے. بادل پہ حاوی ہوا ہے جو بادل کو چلاتی ہے. ہوا پہ حاوی ملک ہے جو ہوا کو چلاتا ہے. ملک پہ بھاری ملک الموت ہے جو اس ملک کی روح قبض کرے گا. ملک الموت پہ حاوی اللہ کا امر ہے جس امر کے ذریعے ملک الموت کو بھی موت آئے گی. اور اے
پائے گی. اے خیر اس امر کے ہم صاحب امر ہیں اور مجھ پر میرا خدا ہے. جواب ہو گیا یا رسول اللہ. اب یہاں سے تو قیامت ہے, قیامت ہے خدا کی قسم. سلیمان جنت اپنا محل بنا کے کہتے ہیں صرف میں دیکھوں گا, میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا. بادشاہ تھے, میں آ گئی, میں دیکھوں گا. اللہ اکبر. جیسے ہی زینے پہ چڑھ رہے تھے محل دیکھنے کے لیے, سامنے ایک شخص نظر آ گیا. میں نے منع کیا تھا. مبارک پور کے مونی جملہ لئے, میں اپنی بلاغت مولانا میں اپنی خطابت میں پڑھ رہا ہوں, مفہوم وہی ہے تاکہ توہین ہے, تاکہ خیانت روایت نہ ہو. یہ اپنی انداز میں پڑھ رہا ہوں, مفہوم یہی ہے مولانا نے جو کہا ہے. جب سلیمان چڑھنے لگے زینے پر تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہے. کہ میں نے کہا تھا کہ میں صرف جنت کو دیکھوں گا, تم کون ہو جو میری اجازت کے بغیر آ گئے؟ تو آنے والے نے کہا میں آپ کی میں توڑنے آیا ہوں. اگلا جملہ سنیں. آنے والا ملک الموت تھا, سلیمان پہچان نہ سکے. اس کا مطلب سلیمان کا اختیار ملک الموت پہ نہیں تھا. تبھی تو اس نے کہا کہ میں آپ کی میں توڑنے آیا ہوں. سلیمان نے پوچھا کون ہو تم؟ کہ میں وہ ہوں. کون ہو تم جو میری اجازت کے بغیر آئے؟ آنے والے نے کہا میں وہ ہوں کہ جب کسی در پہ جاتا ہوں تو اجازت نہیں لیتا. ہائے ہائے. آخری جملہ ہے, التماس سے دعا ہے, اس سے بہترین فضائل میرے پاس نہیں ہے. میں وہ ہوں کہ جب کسی دروازے پر جاتا ہوں تو اجازت نہیں لیتا. اللہ نے کہا ملک الموت تو بھی میں کا شکار ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ملک الموت تو بھی میں کا شکار ہوا. تو نے کیسے کہہ دیا کہ میں وہ ہوں کہ جب کسی دروازے پر جاتا ہوں تو اجازت نہیں لیتا؟ میں بھی تیری میں توڑوں گا, میں بھی تیری میں توڑوں گا, در صحرا پہ روکوں گا. بس آخری جملہ ہے, عجیب جملہ ہے. کہا کمال, چاہے وہ شیطان رہا ہو, چاہے وہ ملک رہے ہوں, چاہے وہ نبی رہے ہوں, جس نے بھی ایک بار میں سوچا اسے خدا نے شرمندہ کیا. لیکن علی ممبر سے کہہ رہے ہیں میں فاتح خیبر. جملہ سن لے عزیزو, جملہ سن لے, پھر داد دے دیجیے گا. جملہ سن لے, میں فاتح خیبر, میں فاتح خندق, میں رسول کا داماد, میں رزق بانٹنے والا, میں کن فیکن کا مالک. اللہ ایک بار بھی نہیں روکتا, اللہ ایک بار بھی نہیں بولتا ہے. امام حسن کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں کہ چاہوں تو آسمان کو زمین پہ لے آؤں, مشرق کو مغرب ملاؤں. اللہ بولتا کیوں نہیں؟ مولا اللہ بولتا کیوں نہیں؟ کہ اس لیے کہ مرضی دے چکا ہے. یا علی جیو
واہ جیو. میں وہ ہوں. ہم علی علی اسی لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. جسے رب راضی کرنا ہے وہ علی کو راضی کرے. مرضی علی کے پاس ہے نا. تبھی تو اس نے اپنی عبادت پہ اجر ہی نہیں رکھا جب تک ولایت نہ ہو. کوئی اجر نہیں ملنا ہے, ککھ نہیں ملنا ہے. نماز پڑھتے رہو, اجر نہیں ملنا ہے. روزہ رکھو, کچھ نہیں ملنا ہے. بلیک ایسے ہے. اگر کمپیوٹر جانتے ہیں نا بچے, 10 صفحہ لکھیے اور سیو کا بٹن دبائیے, کمپیوٹر بند کر دیجئے, کیا ہوگا اشر؟ یہ سیو ولایت ہے. رسول نے کہا ہے, امام حیدر کا کوئی جملہ تھوڑی ہے. نماز پڑھتے ہیں رسول, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, خمس دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائے گا. اکڑ گیا, کہتا نماز پڑھیے. کتنی نمازوں کی بات کر رہا ہے؟ نماز پڑھتے پڑھتے تیرا جسم واو جیسا ہو جائے. روزہ رکھتے رکھتے تیرا پیٹ پیٹ سے چپک جائے. کوہ ابو قبیس اتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر. روایت میں اضافہ بھی یہاں پر ہے, میرے ساتھ لڑتے ہوئے مارا جا, 1000 سال حج کر, 1000 حج کر. اگر تیرے دل میں میرے علی کی ولایت نہیں ہے تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں. پھر اللہ نے کہا, یہ اللہ کی آیت کے پس منظر میں حدیث ہے. جس نے ہم پہ نماز واجب کیا, جس نے ہم پہ روزہ واجب کیا, جس نے شریعت بنائی, وہ کہہ رہا ہے, کسی مولوی کا قول نہیں ہے, کہ اگر میرے علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو نماز روزہ کچھ قبول نہیں. جہنم وہ نہیں کہ جن کی نماز پوری نہیں ہے. نماز پوری نہ ہوتی تو مسلین تھوڑی کہتا. نماز کمپلیٹ پڑھی ہے, تبھی تو اللہ کہہ رہا ویلن للمصلین. مسلین کے لیے ویل ہے. جہنم کی سب سے نچلی جگہ ہے نمازیوں کے لیے. اللہ تو نماز پڑھ رہے ہیں, یہ جہنم میں کیسے جا رہے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. اب مولوی نے ڈنڈی مار دی جو نماز کو ہلکا سمجھے. یہ کوئی بات ہوئی؟ نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے تو نماز پڑھ کیوں رہا ہے؟ چلیے میں پوچھتا نہیں مولویوں سے جو یہ ڈنڈی مارتے ہیں نا یہاں پہ, اگر آپ سورج ڈوبنے سے 5 منٹ نماز پڑھ لیں, گناہ کیا آپ نے, تو جہنم کیوں ملے گی؟ نہیں پہنچے آپ. بھائی کسی نے نماز قضا ہونے سے 10 منٹ پہ نماز اس نے پڑھ لی نا, گناہ کیا اس نے؟ نہیں کیا. اول وقت نماز پڑھنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے. نماز واجب ہے. آپ نے وہ لوگ نہیں نماز پڑھی, اپنے کاروبار میں تھے, اللہ نے ٹائم دیا ہے نا اتنا بڑا, نہیں پڑھ سکے. آپ نے نماز قضا ہونے سے پہلے پڑھ لی مکمل, گناہ کیا آپ نے, تو پھر جہنم کس بات کی ہے نا. اللہ اکبر. وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ کون نمازی ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد بھی جہنم میں جائیں گے؟ ان صلاتہم ساہون, جو اپنی صلات کو ہلکا سمجھتے ہیں. الصلاۃ ولایتنا, یہ دوسری صلات ہماری ولایت ہے. وہ نمازی جہنم میں جائے گا جو میری ولایت کو ہلکا سمجھتا ہے. اب مولوی بچ کے بولے, اگر خیبر کی مخالفت کرے گا ولایت کو ہلکا سمجھ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر آپ فضائل کو ہلکا سمجھ رہے ہیں, ہم فضائل
یقین کریں میں نہیں کہنا چاہتا ممبر سے میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہوں چونکہ حق ضائع نہ ہو جائے. بہت بار کہا گیا قبلہ مجلس پڑھ دیجئے. اچھا فضائل مت پڑھیے گا. ہم نے کہا میں بنو امیہ میں مجلس نہیں پڑھتا ہوں. فضائل نصیحت کے خلاف ورزی نہیں ہے. بالکل ممبر سے اصلاح ہونی چاہیے, بالکل ممبر سے نصیحت ہونی چاہیے, حرام حلال ہونا چاہیے, لیکن ولایت کو قربان کر نہیں. ہم خیبر نہیں پڑھتے تو اتریے نا ممبر سے, آپ اتریے. یہ علی کا ممبر ہے, علی کا تذکرہ ہوگا, تمہارے باپ کا نہیں ہوگا. اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے. کوفی نماز نہیں پڑھ رہے تھے, کوفی نماز نہیں پڑھ رہے تھے, اصلاح معاشرہ نہیں تھی. کس سے لڑے؟ علی بن ابی طالب سے. وہ میرے ساتھ نمازی نہیں تھا. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ علی کی ولایت کو بچوں میں ڈالو, یہی کام آنے والی ہے. اسی لیے تو کمال ہے, نماز کی قضا ہے, ولایت کی نہیں. بھائی اگر میرے والد کا انتقال ہو گیا, نماز قضا تھی, ہم نے پڑھ دی, اکاؤنٹ بیلنس ہو گیا, اب ولایت چھوڑ گئے تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میرا باپ علی کا مخالف مر گیا. نہیں جی میرا باپ مر گیا تھا, میں تو علی کا موافق ہوں. تم ہو نا, ابا نہیں ہے. بیٹے کی ولایت قبول کرنے پر باپ چھوٹتا نہیں ہے. ارے پہنچے میں کیا کہہ رہا ہوں. بیٹے کی ولایت قبول کرنے پر باپ چھوٹتا نہیں ہے. پھر سے کہوں, بیٹے کی ولایت قبول کرنے پر باپ چھوڑتا نہیں ہے. جو لوگ نہیں پہنچے, ہائے ہائے, بیٹا علی کا موافق, باپ علی کے خلاف. بھائی بیٹا علی کا صحابی, بیٹے پر علی کو فخر, باپ علی کے خلاف. بیٹے کی صحابیت باپ کو لعنت سے نہ بچا سکی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خبردار ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کیجیے گا, خبردار. ہاں بدتمیزی نہ کیجیے گا, ایک صحیح سسٹم سے پوچھے بھائی کہ آپ نے کیوں کہا. آپ جیکشن ضرور کیجیے گا ورنہ سوال ہوگا قیامت میں. بہت زبانیں کھولی ہوں لمبی لمبی. علی کا منبر ہے, علی کی بات نہیں کرتے. ادھر کی ادھر کی, اناپ شناپ, نہ سر ہے نہ پیر ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے حشرات الارض آ گئے ہیں. تعجب ہوتا ہے, مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص امامہ لا کے ممبر میں بیٹھے اور معاویہ کی تعریف کرے. حد ہو گئی ہے. جس پر لعنت کر رہا ہے امام محمد باقر. یہ جو زیارت عاشورہ ہے یہ مولوی کی بنائی نہیں ہے. امام محمد باقر نے زیارت عاشورہ بنائی ہے. اللہ عمر معاویہ, جو معاویہ پہ امام لعنت کر رہے ہیں اور کچھ اس کے چیلے چمچے. یقین کریں عزیزو, میں بالکل مخلص ہوں اس معاملے میں, مجھے کوئی خوف نہیں ہے.
جب میں نے اس ملعون کی پہلی بار کلپ دیکھا تھا میں حیران تھا. سر پہ کالا ماما ہے اور وہ معاویہ کی تعریف کر رہا ہے, اور کچھ یہاں کے چیلے چمچے مفت خور تمہارے ابا کو کہہ دو تو تم زندگی بھر گالی بکو گے. آپ دیکھیں معاویہ پہ اگر آپ نے سمجھوتا کر لیا تو آپ شیعہ نہیں ہیں. معاویہ پہ سمجھوتا نہیں. معاویہ پہ سمجھوتا نہیں ہے, گردن کٹ جائے گی. معاویہ علی کا قاتل ہے. معاویہ امام حسن کا 2 معصوم کو مارا ہے, جن کے اولادوں نے حسین کے اولادوں کو مارا ہو. آپ ان کی تعریف کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اپنے ادب کے دائرے میں رہ کے ایسے لوگوں کو روکیں. ممبر پہ جانے نہ دیں. ممبر پہ جانا ہے ٹھیک ہے, نصیحت کریں فضائل کے ساتھ. ہمیں فضائل سے نصیحت کریں, بچوں کو نصیحت ہونی چاہیے, حرام سے بچنا ہے, گناہ سے بچنا ہے, اس کے مخالف نہیں ہے. لیکن خیبر نہیں پڑھتے, خندق نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ مال امام کھا کے آئے ہو. مجھے میرے ابا نے نہیں پڑھایا ہے. 11 سال قم میں رہا ہوں, 11 سال مجھے میرے باپ نے نہیں پڑھایا ہے. مال امام کھا کے پڑھا ہوں, قرضہ ادا کر رہا ہوں. قرضہ ادا کر رہا ہوں, مال امام کھا کے آیا ہوں. ابا نے ایک پیسہ نہیں دیا 11 سال. مولانا سے پوچھ لیجیے, کسی کو کسی مال امام ملتا تھا, کھایا ہے. جس کا کھایا ہے اس کی گا رہا ہوں. کتنے نمک حرام ہیں, پوتے کا مال کھاتے ہیں, دادا کا تذکرہ نہیں کرتے. ان کا حشر جانتے کیا ہے؟ ان کا حشر بتاتا ہوں اور لطف لے لیجئے. ایک صاحب کے گھر گئے, فوٹو لگی تھی. کس کی فوٹو ہے؟ دادا کی. دادا کون ہے؟ آئی جی تھے. دادا آئی جی تھے. ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں ابا آئی جی تھے. وہ چائے بھی پلا رہے ہیں. وہ چائے پیتے پیتے ملا کہے کیا دادا دا لگایا ہوا ہے. دادا چلے گئے تو کیا کہے گا, کتنا بغیرت آدمی, چائے ہماری پیتا ہے. اور جب دادا کے فضائل پڑھتے ہیں تو چڑھتا ہے. یہی تو امام زمانہ بھی کہیں گے مال ہمارا کھا رہا ہے, شہریہ ہمارا مل رہا ہے. اور جب میرے دادا کی بات آتی تو پڑھتا نہیں ہے کچھ. اچھا مجلس بھی قبول نہیں. رسول کی نگاہ میں وہ مجلس ہی نہیں ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی مجالس کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے. مجلس ہی نہیں ہے, وہ میلہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے. یاد رکھیے گا کربلا علی کی ولایت پہ لڑی گئی. کربلا کی جنگ علی کی ولایت پر ہے. چھوڑو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. خون حسین کا علی کی ولایت پہ بہا ہے. دیکھیں آپ, مثال دیتا ہوں, دلیل ہے اس کی. بہت سے لوگ انجانے میں کہتے ہیں بے شک نماز کا مرتبہ ہے, نماز واجب ہے, نماز پڑھنا چاہیے. نماز کی توہین کرنے والے پر لعنت ہے. نماز کا ایک مرتبہ ہے. اور ایک جملہ کہہ دیں جن کی قبول ہونی وہ پڑھتے نہیں, جو پڑھتے ان کی قبول نہیں ہونی ہے. نماز تو ہمیں پڑھنا چاہیے, ہم ہی بھاگے رہتے ہیں. کیوں پڑھنا چاہیے علی والوں کو نماز؟ مثال کیا ہے؟ کیوں؟ اس سے کہ اس نماز میں ہی فضائل ہیں, اس نماز میں ہی ولایت ہے. کہاں ولایت ہے؟ قیام 1, رکوع 1, سجدہ 2. 5 ارکان نماز ہیں, نیت, قیام, رکوع اور سجدہ. بھولے سے بھی چھوٹا تو نماز باطل. واجبات نماز اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو سجدے سے وغیرہ کہہ کے نماز کنٹرول ہو جاتی ہے, پیچ اپ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ارکان نماز چھوٹا تو نماز باطل. تو کبھی سوچئے گا قیام 1 ہر رکعت میں, رکوع 1, سجدہ 2 کیوں؟ ایک سجدہ رکھتا تاکہ جب سجدے میں جائے
تو جب پہلا سجدہ کرے تو علی کا سجدہ یاد آئے، جب دوسرا سجدہ کرے تو حسین کا سجدہ یاد آئے، تاکہ نماز علی اور حسین سے وابستہ رہے، ہے نا؟ اس کا مطلب نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیں آپ، لیکن امام حسین نے قربانی نماز کے لیے دیا تھا۔ یہ آرگومنٹ بہت ہلکا ہے۔ یزید کے ماننے والے کہیں کہاں یزید نے بند کی تھی بھائی مسجد، کہاں بند کی تھی؟ اس پہ معاملہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، کربلا کی جنگ علی کی ولایت پر ہوئی ہے۔ معلوم ہے آپ کو معصوم کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معصوم قصاص میں قضاوت کا محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی عزیز مار دیا جائے، بھائی یا بیٹا، تو باپ پر اس کا قصاص لینا، بدلہ لینا واجب ہوتا ہے، لیکن آپ جا کے مار نہیں سکتے۔ ایک کوئی بھائی کا قاتل آپ نہیں ماریں گے، کورٹ میں جائیں گے۔ اگر شریعہ عدالت ہے، اگر مذہبی کوئی اسلامی کنٹری ہے، وہاں بھی قاضی فیصلہ کرے گا کہ اس کو سزا کیا دی جائے، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ معصوم کے لیے نہیں ہے، یہ معصوم کے لیے نہیں ہے۔ اگر معصوم امام کا کوئی بھائی مارا جائے تو معصوم اسے قتل کر سکتا ہے، چونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے نا؟ امام حسین کے پاس بہت موقع آیا تھا، انہوں نے علی اصغر کے قاتل کو نہیں مارا، فارمولہ سامنے تھا، بیٹے کو مارا تھا، باپ بدلہ لے سکتا تھا، لیکن صبر کر کے چلے آئے۔ انہوں نے علی اکبر کے قاتل کو نہیں مارا، تلوار نہیں چلائی، لاشا لے کے چلے آئے۔ عباس کے قاتل سامنے کھڑے تھے، تلوار نہیں اٹھائی، مار سکتے تھے، امام ہے، قضاوت اور کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حسین نے تلوار اٹھائی، سوچئے گا بس، نہیں اٹھائی۔ حسین نے تلوار کب اٹھائی؟ جب عمر سعد نے کہا بغضا لابیک، بس حسین نے کہا انہی کو تم ماریں گے جو کہہ رہے ہیں میرے باپ کے بغض میں مار۔ جو اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو چھوڑ کے چلا آئے، وہ باپ سے بغض رکھنے والوں پر وہ جھپٹے ہیں کہ کوفے کی 30,000 کی فوج نے کہا بس حسین بس۔ بھوکا حسین، پیاسا حسین کیسے لڑ رہا تھا کہ کہنا پڑا حسین بس۔ اور پھر اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ صدا اگر نہ آتی کہ بس کرو اے حسین بس، تو وہیں پہ سارا عالم تہہ ذوالفقار ہوتا۔ حسین چھوڑتے نہیں۔ حسین کو جلال کب آیا؟ جب عمر سعد نے کہا بغضا لابیک۔ میسج دے دیا حسین نے، جو علی سے چڑھے گا وہ حسین کی تلوار سے بچے گا نہیں۔ اور کیا عشق خدا تھا، کیا حسین کے پاس عشق خدا تھا۔ عزیزو، ہم آپ عزاداری کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے حسین کی یہ عشق خدا سے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو اس کی چیخ نکلتی ہے، لیکن میں حسین کو دیکھتا تھا کہ ہر زخم پہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یعنی حسین اس زخم کو اللہ کی راہ میں نعمت سمجھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم کریں عزاداری نہ کریں، لیکن جناب زینب نے کیا جملہ کہا تھا عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں؟ تو حسین کے ذکر کو روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے میرے بھائی حسین کے ذکر سے زمین اور آسمان کو بھر دیا ہے۔ بس آج میں چاہتا ہوں لاکھ فضائل کے دریا بہا لیے جائیں، لاکھ نعرے لگا لیے جائیں، حسین کی ماں راضی جب ہوتی ہے، وہ تو آتی ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ کبھی میرے لال پہ روئیں گے، کبھی میرے لال پہ ماتم کریں گے۔ عزیزو، مجالس کا سلسلہ رہے گا، جب مجالس ختم ہو جائے تو میں نے بار بار یہ جملہ کہا ہے، حسین پر تنہائی میں رو۔ زینب کی مصیبت کو تنہائی میں یاد کرو۔ تنہائی میں رونے سے عشق حسین بڑھتا ہے۔ ایک دن آپ کو آنسو نہیں آئیں گے، 2 دن نہیں آئیں گے، 3-4 دن کے بعد آپ کا دل خود حسین منقلب کریں گے۔ اور بہترین وقت کب ہے؟ جب آپ نماز پڑھ کے مصلی اٹھا رہے ہوں،
تو بس اتنا جملہ کہیں، اے میرے حسین تیرے سوکھے لبوں کو سلام، تیرے پیاسے لبوں کو سلام۔ اور اس کے بعد اگر کسی پہ گریہ کرنا ہے وہ حسین کی بہن زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، صرف سوچنا تصور ہے، میں ایک دو روایت پڑھ دوں گا، سوچنا تصور ہے وہ کیا؟ حسین کے گھوڑے سے گرنے سے لے کر اور خیمے کے جلنے تک جو وقت زینب پہ پڑا ہے، اللہ اکبر، جو وقت زینب پہ پڑا ہے، کیسے؟ جناب زینب سے، امام حسین سے جناب زینب نے کہا تھا بھائی خیمے سے دور نہ جانا، خیمے کے آس پاس رہنا۔ اس سے حسین ساری جنگ خیمے کے آس پاس کر رہے تھے کہ کوئی خیمے میں داخل نہ ہو جائے، اور زینب کو پتا تھا میرا بھائی یہیں ہے۔ جب زینب کو یہ معلوم ہوا کہ میرے بھائی کی آواز نہیں مل رہی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ کربلا میں پہاڑی علاقے نہیں ہیں، پھر یہ زینب کا ٹیلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ٹیلہ بلند ہوا ہے، یہ معجزہ ہے جناب زینب کا۔ ہوا کیا؟ جب جناب زینب کو بہت دیر سے بھائی کی خبر نہ ملی تو زینب نے چادر ڈالا اور خیمے سے باہر آئیں۔ اب جو خیمے سے باہر آئیں تو چاروں طرف سن رہی تھی مارو حسین کو، مارو حسین کو۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت گزری کیا ہوگی؟ زینب نے دیکھا مارو حسین کو، مارو حسین کو۔ میرا دل کہتا ہے حسین، زینب کی نگاہ نے عباس کو کھوجا ضرور ہوگا، مارو حسین کو۔ اب حسین نظر نہیں آتے ہیں تو جناب زینب نے اللہ سے دعا کی، اے میرے معبود، تیری زینب تجھ سے کہہ رہی ہے مجھے حسین دکھلا دے، مجھے حسین دکھلا دے۔ اللہ نے زمین کو بلند کر دیا۔ اب جو زمین بلند ہوئی تو زینب نے کیا دیکھا؟ شمر کا خنجر ہے، حسین کا گلا ہے۔ آواز لگایا، شمر میرے حسین کو ذبح نہ کر۔ زینب کی آواز حسین کے کانوں میں گئی، گھٹنیوں کے کہنیوں کے بل کھڑے ہوئے، زینب خیمے میں جاؤ۔ حسین کا کہنا مان کے ابھی زینب خیمے تک پہنچی تھی کہ زمین کو زلزلے آئے۔ زینب دوڑ کر عابد بیمار کے پاس گئی، اسے جگایا۔ جیسے ہی جگایا، پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا۔ ابھی زینب سنبھلی تھی کہ چادر چھننے لگی، خیموں میں آگ لگنے لگی۔ ابھی بچوں کو بچا رہی تھی کہ آواز آتی ہے کہ حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ کبھی زینب مقتل میں، کبھی زینب خیمے کی طرف۔ بس ایک روایت پڑھنا ہے عزیزو، میں اس روایت کو پڑھتا نہیں ہوں، رو لو، بڑی سخت روایت ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، حمید ابن مسلم سے مختار نے پوچھا بتا حسین کے قتل کے بعد کیا ہوا؟ حمید ابن مسلم رونے لگا، کہتا ہے مختار کیا بتائیں؟ کہا بتا کیا ہوا؟ کہ جب حسین کو شمر نے قتل کر دیا تو یہ جو لشکر تھا یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ عمر سعد نے کہا خیمے پہ حملہ کر دے۔ یہ گھوڑے پر سوار ہو کے جو گھڑ سوار خیمے کی طرف بڑھنے لگے تو کہتا ہے میں رائٹر تھا، میں رپورٹر تھا، میں یزید کی طرف تھا، لیکن میرا دل ہلنے لگا۔ مختار نے کہا کیوں؟ کہ میں جانتا تھا حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے۔ اللہ اکبر، حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ فوج گھوڑے پہ جا رہی ہے، اللہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن مختار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب شمر کے لشکر نے خیمے پہ حملہ کیا، بچے خیموں سے نکل کے کربلا کے میدان میں دوڑنے لگے۔ مختار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ جانے کتنے بچے گھوڑے کی ٹاپوں میں آئے۔ اللہ اکبر، بڑا سخت جملہ ہے، گھوڑے کی ٹاپوں میں آئے۔ میں حیران تھا، بچے ادھر بھاگے،
بچے ادھر بھاگے، ادھر خیمے میں آگ لگ گئی۔ جب خیمے میں آگ لگی میں نے پھر دیکھا ایک بلند قامت بی بی ہے جو خیمے میں جاتی تھی واپس آتی تھی، کبھی کچھ لے آتی تھی، کبھی بچوں کو لے آتی تھی۔ ایک خیمے میں جو گئی تو ایک بیمار کو لے آئی، لا کے زمین پہ رکھا، بیمار کو زمین پہ لٹایا۔ اس کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا وہ بلند قامت بی بی کبھی ادھر جاتی تھی کچھ بچوں کو لے آتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی کچھ بچوں کو لے آتی تھی، کبھی ادھر دوڑتی تھی کچھ بچوں کو لے آتی تھی۔ میں اس بی بی کو پہچانتا نہیں تھا، یہ بی بی کون ہے جو دوڑ دوڑ کے بچوں کو لے آ رہی ہے؟ کہتا ہے حمید ابن مسلم وہ بی بی دوڑتے دوڑتے ایک مقام پہ تھک کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ بی بی دوڑتے دوڑتے ایک مقام پہ تھک کے کھڑی ہو گئی۔ جب تھک کے کھڑی ہوئی میں آگے بڑھا، میں پہچاننا چاہتا تھا کہ بی بی کون ہے۔ جب میں قریب ہوا تو مختار میں نے اس بی بی کے جملے سنے۔ کہا کیا سنا؟ رخ کر کے مدینے کا کہہ رہی تھی نانا، رخ کر کے مدینے کا کہہ رہی تھی نانا زینب کو بچے نہیں ملتے، نانا تیری امت نے کیا صلاح دیا، نانا رضا چھینا، نانا زینب کیا کرے، نانا زینب کہاں جائے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس عزا کو قبول فرما، ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، اور ان آنسوؤں پہ رحمت نازل فرما، ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ زندہ رہیں تو اہل بیت کی محبت میں، موت آئے تو ان کی ولایت پر۔ پروردگارا نوحہ خان، مرثیہ خان، شعراء، ذاکرین، علماء، خطبہ، مراجع کرام، ماتم کرنے والے یہ جوان، امام بارگاہوں کی خدمت کرنے والے، عزا کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں عزا کو قائم فرما، ہماری نسلوں میں ولایت کو قائم فرما۔ زندہ رہیں تو اہل بیت کی محبت پر، موت آئے تو ان کی ولایت پر۔ فشار قبر کے وقت، حساب و کتاب کے وقت علی اور اولاد علی کے رحم و کرم سے محروم نہ فرما۔ جن لوگوں نے اس مجالس کو پرام کو رکھا ہے، پروردگارا ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے اس خدمت کو قبول فرما، ان کے نسلوں کو عزت عطا فرما۔ پروردگارا جو لوگ حج و زیارت کر چکے ہیں انہیں حج و زیارت قبول فرما، جنہوں نے حج و زیارت نہیں کی انہیں حج و زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا ہمیں حسین کے ذاکرین میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ذکر سے، ہمارے اس مجلس سے بی بی زینب کو راضی فرما، بی بی فاطمہ کو راضی فرما، امام زمانہ کے قلب کو راضی فرما، فرزند فاطمہ یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جن لوگوں نے اس پروگرام کو رکھا ہے، جو لوگ جس طرح سے بھی اس میں شامل ہیں، ان کے مرحومین کے لیے، اور اس سال جو بھی اس بستی میں فرش عزا پہ نہیں ہیں، چاہے مومن چاہے مومنہ، ان کے لیے، کل مومن مومنات کے لیے، آپ کے آباء و اجداد کے لیے اور ہمارے والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ ارسال فرما دیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ کوئی اگر بات کڑوی لگی ہو تو معذرت چاہتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو ہم سے آپ براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے بات کریں گے تو ہم قیامت میں پکڑیں گے۔
جو بھی بات ہو انشاءاللہ امید ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات.